السلام علیکم، میں ہوں راؤ قمر رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پہلے پہل جب سجل سے ملاقات ہوئی تو میں بہت حیران تھی کہ وہ اتنا کم کیوں بولتی ہے، دھیمے دھیمے لہجے میں بات کرتی۔ اتنی خاموش طبع لڑکی میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کی خاموشی کے سبب انہوں نے اس کو مغرور سمجھ لیا اور وہ بھری کلاس میں تنہا رہ گئی، لیکن میں نے اسی کی ہم نشست بننا پسند کیا اور اس کی خاموش طبع سے سمجھوتا کر لیا۔ بالآخر اس نے مجھ سے دوستی کر لی۔ وہ صرف مجھ سے بات کرتی، میں نے بھی اس کے سوا کسی اور کو سہیلی نہ بنایا۔ یوں ہم ایک جان دو قالب ہو گئے۔ رفتہ رفتہ مجھے علم ہو گیا کہ وہ خاموش طبع اور آدم بیزار بالکل نہیں ہے۔ اس کے ماحول نے اسے یہ رویہ اپنانے پر مجبور کر دیا ہے۔ سجل دراصل ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایک ایسا روایتی خاندان جہاں لڑکیوں کا زیادہ بات کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اسے بچپن سے ہی کم بولنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس کی ماں بھی کم گو مدھم لہجے میں بات کرنے والی سہمی سہمی سی عورت تھی۔ حالانکہ وہ ایک پیار کرنے والی ماں اور بہت اچھی سوچ رکھنے والی خاتون تھی، لیکن سجل کا باپ ایک روایتی قسم کا جاگیردار تھا۔ بھائی بھی باپ کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ ان کے ہاں دولت کی تو فراوانی تھی، لیکن عورت کی پیدائش کو جرم جانا جاتا تھا، تبھی اس پر کئی طرح کی پابندیاں عائد کی جاتی۔ تاہم یہ سجل کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے ہاں لڑکیوں کو پڑھنے سے نہیں روکا جاتا تھا، کیونکہ ان کے لڑکے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر گھروں کو لوٹتے تو وہ اپنے خاندان کی ان پڑھ لڑکیوں سے شادی سے انکار کر دیتے تھے اور باہر سے لڑکیاں بیویاں بنا کر لے آتے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بزرگوں نے اپنی بچیوں پر سے پابندی ہٹا لی اور ان کو کالج اور یونیورسٹی میں بھی پڑھنے کی اجازت دے دی گئی، اس شرط کے ساتھ کہ وہ کسی غیر لڑکے کو نظر بھر کے بھی نہ دیکھیں گی۔ وہ مجھ سے کہتی، فضا تم نہیں جانتی کہ ہمارا ماحول کیسا ہے۔ ایک بات کو بار بار سمجھایا جاتا ہے، ایسی باتوں سے ہماری شخصیت رفتہ رفتہ مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ زندگی کے بڑے فیصلے تو دور، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ سجل کیسی باتیں کرتی ہو، تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ اب زمانہ بہت بدل گیا ہے، نہ جانے تمہارا گھرانہ کس دور میں رہتا ہے۔ تم ابھی نہیں سمجھ سکتی، لیکن وقت آنے پر سمجھ جاؤ گی۔ خیر، مجھے اپنی دوست سے غرض تھی جو نہایت ہمدرد اور اچھی فطرت کی لڑکی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر دکھ ہوتا تھا۔ ڈر اور خوف اس کے اندر سرایت کر چکا تھا۔ خود اعتمادی رخصت ہو گئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں اکثر خالی خالی اور ویران نظر آتی تھیں۔ اس کی باتیں کبھی کبھی میرے لیے بہت پریشانی کا باعث بنتی تھیں۔ میں کہتی، چلو اتنی خوش قسمت تو ہو کہ تم گاؤں سے کالج تک پہنچ جاتی ہو۔ وہ کہتی، بیرون ملک تعلیم دلوانا ہمارے بھائیوں کا نصیب، اور ہم کالج تک بھی نہ پڑھیں تو تہذیب یافتہ کیسے کہلائیں گے۔ جب میں نے کالج میں داخلہ لیا، مجھے بھائی نے کہا تھا، کان کھول کر سن لو، تمہاری آنکھیں صرف کتابیں دیکھنے کے لیے تمہارے ساتھ جا رہی ہیں، کان صرف لیکچر سننے کے لیے اور ہاتھ پاؤں پڑھائی کے کاموں میں استعمال ہونے کے لیے۔ اگر ان کا ذرا بھی غلط استعمال ہوا تو آنکھیں نکالی جا سکتی ہیں، کان بند کیے جا سکتے ہیں اور ہاتھ پاؤں توڑے بھی جا سکتے ہیں۔ انہی باتوں کے پیش نظر وہ کلاس فیلو سے بہت کم بات کرتی تھی۔ ہمارے ساتھ بہت اچھے گھرانوں کے طلباء پڑھتے تھے۔ وہ سجل سے بات کرنے کے خواہش مند تھے، مگر وہ کسی کی جانب دیکھتی تک نہ تھی، جیسے کوئی نگران ہر وقت اس پر مقرر رہتا ہو۔ اس کے ساتھ آنے والا ڈرائیور اور گارڈ بھی سارا دن کالج سے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وہ ایک ایسی قید میں تھی جس کی کوئی سلاخیں نہ تھیں، مگر اس کی شخصیت روز ہی ٹوٹتی اور روز ہی بکھرتی رہتی۔ مجھے کبھی کبھی بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ ہماری کلاس میں ایک لڑکا اختر تھا۔ وہ بہت سلجھا ہوا اور با تہذیب، کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ لگتا تھا۔ ہوشیار اور ذہین بھی اس جیسا کوئی نہ تھا۔ پڑھائی میں ہم اکثر طالب علم اس سے مدد لیا کرتے۔ سجل کو کوئی پریشانی یا مشکل ہوتی تو وہ مجھ سے کہتی اور میں اس کا مسئلہ اختر سے حل کروا دیا کرتی تھی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ سجل کبھی کبھار کسی لڑکے کی بات کا جواب دے دیا کرتی تھی، مگر اختر سے بالکل بھی بات نہ کرتی تھی۔ ایک دو بار اختر نے کوشش بھی کی تو اس نے بری طرح اسے جھڑک دیا۔ اختر بہت اچھا لڑکا تھا۔ رفتہ رفتہ میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، مگر مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ اس سے دوستی کرنے کی وجہ سے سجل مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ جہاں میں اور وہ بیٹھی ہوتی اور وہ آ جاتا تو وہ فوراً اٹھ کر چلی جاتی تھی۔
इस बात को वो भी महसूस करता था मगर कुछ कहता नहीं था। एक दिन तो सजल ने हद कर दी। अख्तर क्लास में आया, वहाँ 2-3 तालिबे इल्म और भी मौजूद थे। वो हमारी तरफ आ गया। मैंने सलाम किया। उसने जवाब दिया और कहा कि आपकी सहेली सलाम का जवाब देने से ना आशना है। क्या उसको सलाम व जवाब की फजीलत किसी ने नहीं बताई? उसका इतना कहना था कि सजल ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और क्लासरूम से चली गई। सब हैरान रह गए। मुझे इस बात ने अफसुर्दा कर दिया। मैंने सोचा कि कल आएगी तो उससे बात करूंगी। मैंने अख्तर से पूछा, तुम ही बताओ असल मामला क्या है? आखिर सजल का गैर मामूली रद्द अमल तुम्हारे साथ क्यों है? वो चुप रहा। तब दिलजोई की खातिर मैं बोली, दरअसल तुमको पता नहीं कि ये किस घराने से ताल्लुक़ रखती है। उसका भी कसूर नहीं। हर इंसान अपने साथ अपना ख़ानदानी पस मंज़र लेकर आता है। कोई दूसरा ना समझे तो ऐसी बातें वक़ूफ़ पज़ीर हो जाती हैं। तब वो गोया हुआ, फ़िज़ा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं तुमसे भी ज़्यादा उसकी फैमिली को जानता हूँ, क्योंकि वो मेरी कज़न है। हैरत से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ताहम उसने मसला ना बताया और चला गया। आज कैसा दिन था? मैं घर आ गई मगर अभी तक ज़हन में आज के दिन का ये वाक़या मकड़ियों की तरह रेंग रहा था। कभी मुझे अख्तर का ख्याल आता और कभी सजल का। मैं सोचती रही कि आखिर सजल ने मुझे क्यों नहीं बताया कि अख्तर से उसकी रिश्तेदारी है। तमाम बातों ने मेरे जहन को उलझा कर रख दिया। तमाम रात परेशान रही। अगले दिन तो मेरी उलझन में और भी इजाफा हो गया कि दोनों ही कॉलेज नहीं आए थे। घर आकर सजल का नंबर में लाया। मैंने कहा, सजल, तुम्हारे नाम का मतलब तो उजाला है, फिर क्यों तुमने मेरे दिल में अंधेरा भर दिया है? उसकी आवाज़ भारी भारी लग रही थी, जैसे तमाम रात रोती रही हो। कहने लगी, अगर तुमने अख्तर के बारे कोई बात करनी है तो कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन वो तो कहता है कि तुम उसकी कज़न हो। यह सुनकर वो एक लम्हे को सकते में आ गई। फ़ोन में उसकी सांसों के अलावा कोई आवाज़ सुनाई न दे रही थी। मुझे बताओगी नहीं तो यकीनन तुम्हारे दिल का बोझ तुमको गिरा देगा। मुझको दोस्त समझती हो तो बता दो प्लीज़। मैंने मिन्नत की। अच्छा, मैं ड्राइवर को भेजती हूँ, तुम आ जाओ। थोड़ी देर बाद ही उसका ड्राइवर मुझे लेने आ गया। मैं अम्मी को बताकर उसके घर चली गई। वो मुझसे गले मिलते ही रो पड़ी। काफ़ी चुप कराने की कोशिश की मगर उसके आंसू ही न थमते थे। पता नहीं उसने कितनी मुद्दत से जज्बात के मुंह जोर पानियों को रोका हुआ था। मैंने कहा, सजल, तुमने आज तक मुझे ना बताया कि अख्तर तुम्हारा कज़न है। ये बात तो मैं दरो दीवार से भी छुपाना चाहती हूँ। ये तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी कि मेरा रिश्ता इससे तय कर दिया गया था। वो मेरी खाला का बेटा है और इसका बाप मेरे वालिद का चचाजाद है। अम्मी बड़ी और खाला छोटी थीं। मेरा कोई मामू नहीं है। नाना की जायदाद की वारिस दोनों बेटियां थीं। अब्बू और खालू का आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक था और ज़मीन भी मुश्तरका थी। मोहब्बत तकसीम हुई और न ज़मीन, वरना हमारा मुख्तसर ख़ानदान तितर बितर होकर बिखर जाता। अब्बू नाना के बड़े दामाद थे जबकि खाला की मंगनी हुई थी, इसलिए मेरे वालिद की बात इस घर में हतमी फैसले की हैसियत रखती थी। एक दिन अब्बू घर आए तो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया कि छोटी खाला का मंगेतर कुछ ठीक तेवर नहीं रखता। वो ज़मीन बेचकर फैक्ट्री लगाना चाहता है। वालिदा बोली, अपने हिस्से की ज़मीन बेच रहा है तो बेचने दो। हम रोकेंगे तो वालिद साहब कहेंगे कि ज़मीन उनकी है। बेशक उन्हीं की है, वो अभी हयात हैं और ज़मीन के मालिक भी, लेकिन मकबूल अभी उनका दामाद नहीं बना। अभी से उसे होने वाली बीवी के हिस्से की ज़मीन बेचने की क्या लगी हुई है? मैं अपनी ज़िंदगी में तो ये होने नहीं दूंगा और ना ही अब तुम्हारी बहन की शादी उसके साथ होने दूंगा। ये क्यों भूल रहे हैं कि वो आपका चचाजाद भी है? आप इस मामले के बीच में मत पड़िए। मैं वालिद साहब से बात करती हूँ। वालिदा ने अपने वालिद से बात की तो नाना बोले, बेटी, ये ज़मीन आज भी उन्हीं की है, कल भी। मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। आजकल मैं छोटी लड़की की शादी कर रहा हूँ, इसके बाद वो जाने उनके काम। वालिद को नाना अब्बू का ये जवाब सख्त नागवार गुजरा तो उन्होंने अपने चचाजाद को मना किया। उसने कहा कि आपकी ज़मीन तो नहीं बेच रहा। बात बढ़ते बढ़ते झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गई। उन्होंने अपनी ज़मीन के साथ कुछ ज़मीन नाना की भी बेच दी तो अब्बू ने उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया और नाना से भी कह दिया कि अगर आपने मकबूल से बेटी ब्याही तो अपनी बड़ी बेटी को अपने घर ले जाना, मैं उसको तलाक दे दूंगा। नाना के लिए ज़ईफ़ी में ये मामला एक इम्तिहान से कम ना था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था
کہ بڑے داماد کو راضی کرنے کے لیے چھوٹے یعنی مقبول کی منت کریں کہ وہ جا کر ان کے بڑے داماد کو منت سماجت کر کے منا لیں تاکہ بڑی لڑکی کا گھر بسا رہے اور وہ چھوٹی کو بھی بیاہ کر اس کے گھر کا کر دیں۔ نانا کے ساتھ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ زمین اور جائیداد تھی مگر بیٹا نہ تھا۔ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو وہ خود اس معاملے کو سمجھ لیتا۔ نانا کی عمر اس وقت 70 سال تھی۔ وہ بھلا کیوں کر جوان خون کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ بچپن کی منگنی تھی، تبھی خالہ بھی خوف سے مری جاتی تھیں کہ کہیں مقبول سے ان کی شادی کا معاملہ کھٹائی میں نہ پڑ جائے۔ ادھر مقبول بھی اپنی منگیتر کو نہ کھونا چاہتے تھے۔ سارا فساد زمین کا تھا جو میرے والد کا پھیلایا ہوا تھا۔ وہ زمین کی فروخت سے نالاں تھے۔ جب بھی گھر میں چھوٹی خالہ کی شادی کا تذکرہ چلتا وہ آپے سے باہر ہو جاتے اور شور مچا دیتے۔ دراصل وہ اس گھر میں اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بچپن کی منگنی کے سبب خالہ اور مقبول ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ وہ یہ شادی نہ ہونے دے کر اپنے چچا زاد کو زمین فروخت کرنے کی سزا دینا چاہتے تھے۔ مجبور ہو کر مقبول میرے والد کے پاس آئے، اپنی پگڑی ان کے پیروں میں ڈال دی اور کہا کہ زمین فروخت کر چکا ہوں، آپ راضی نہیں ہیں تو زیادہ رقم خریدار کو دے کر زمین واپس لیے لیتا ہوں۔ خریدنے والا بھی ہمارا رشتہ دار ہے، ضرور ہماری مجبوری پر مان جائے گا، بشرط یہ کہ آپ ناراضی ختم کر دیں۔ غرض خریدار کو زیادہ رقم دے کر زمین واپس لے لی گئی، مگر والد صاحب دل سے راضی پھر بھی نہ ہوئے۔ بہرحال چھوٹی خالہ کی شادی مقبول چچا سے ہو گئی۔ والدہ نے خالہ سے وعدہ لیا کہ اگر میرے ہاں لڑکی ہوئی اور اگر تمہارا پہلا لڑکا ہوگا تو تم میری بیٹی کو اپنی بہو بناؤ گی۔ خدا کی کرنی شادی کے 10 ماہ بعد خالہ نے اختر کو جنم دیا۔ میں اختر سے 1.5 برس بڑی ہوں، لیکن جنم دن سے ہی مجھ کو اختر کے نام کر دیا گیا تھا۔ اس رشتے پر تمام خاندان والے راضی تھے۔ اس کی وجہ وہی کہ ایک تو دشمنی ختم ہو گئی، دوسری زمین تقسیم نہ ہو سکی۔ وقت گزرتا رہا، اختر مزید پڑھنے شہر چلا گیا کیونکہ اس کے والد ان دنوں شہر میں تھے اور کالج بھی شہر میں تھا۔ مجھے بھی شہر کے کالج داخلہ لینا تھا۔ والد اور بھائی نے اس شرط پر داخلہ دلوایا کہ وہاں نہ تو چھوٹی خالہ کے گھر جاؤں گی اور نہ اختر سے بات کروں گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، گویا ابو نے ابھی تک خالو کو دل سے معاف نہ کیا تھا۔ انہوں نے خالہ سے شادی کے بعد بیوی کی زمین بیچی تو ابو کی دشمنی پھر سے اود آئی۔ اب ان کے لیے دل صاف کر لینا امر محال ہوا اور مجھے بھی ان کی نیت کا پتہ چل گیا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ دل میں اختر کے لیے نرم گوشہ تو بچپن سے تھا، مگر تعلیم کی خاطر وعدے کا پاس بھی تھا، لہٰذا میں نے کالج میں محتاط رویہ اپنا لیا، حالانکہ دل سے ایسا نہ چاہتی تھی۔ اختر نہیں جانتا کہ میں کس لیے اس کے ساتھ بات نہیں کرتی اور محتاط رہتی ہوں۔ اس پر ظاہر بھی نہ کر سکتی تھی، خود سے اسے دور رکھنے کی خاطر اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ بے رخی سے پیش آؤں تاکہ وہ میری طرف سے مایوس ہو جائے۔ حالانکہ اپنے رویے پر جس قدر میں دکھی تھی کوئی اور کیا ہو سکتا تھا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی، مگر خوف تھا کہ مجھے کالج سے نہ ہٹا لیا جائے اور پڑھائی کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے اور میں اس کو دیکھنے سے بھی رہ جاؤں۔ اختر نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے، نہ اس سے دور جا سکتی ہوں اور نہ بات کر سکتی ہوں۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ واقعی میری سہیلی بہت دکھی تھی۔ ہم دونوں ہی نہیں جانتی تھی کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوگا۔ میں نے بھی اختر کی آنکھوں میں سجل کے لیے پیار کی کندیلیں جلتی دیکھی تھیں، مگر گھر والوں کے خوف سے وہ بیچاری مجبور تھی۔ اس کے ساتھ ہتک آمیز رویہ نہ رکھتی تو وہ ضرور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اور یہ بات جب سجل کے گھر تک پہنچتی تو اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتی۔ میں نے کہا صبر سے کام لو، یہ 2 سال کسی طرح پورے کر لو، اس کے بعد اپنے جذبات تم اپنی خالہ تک پہنچا لینا، وہی کوئی راستہ نکال لیں گی۔ صبر کے ساتھ سجل نے تعلیمی سال پورے کیے اور ایک دن مجھ سے مدد چاہی۔ میں نے اس کی خالہ کو فون کیا، اپنا نام بتایا۔ وہ شفیق آواز میں بولیں، ارے میں خود تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی مگر تمہارا نمبر نہیں تھا۔ جانے سجل کو کیا ہوا ہے، اختر سے اتنی نفرت کرنے لگی ہے، تم سے اس کا سبب پوچھنا چاہ رہی تھی۔ خالہ وہ نفرت نہیں کرتی، وہ تو اختر سے محبت کرتی ہے، لیکن اس کے والد نہیں چاہتے کہ ان کی شادی ہو۔ آپ اپنی بہن سے بات کیجئے۔ میں نے بات کی ہے، وہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیتی۔
तो फिर अपने वालिद या खाविंद को सजल के अब्बू के पास भेजिए। उन्होंने ऐसा ही किया। वो और उनके शौहर अंकल के पास अख्तर के लिए सजल का हाथ मांगने गए तो उन्होंने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उनको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। अब क्या रह गया था? सजल और अख्तर ने कहा कि हम इकट्ठे खुदकुशी कर लेते हैं। उनके नाना हयात थे। बोले, अभी मैं जिंदा हूं, तुम लोगों को खुदकुशी करने की जरूरत नहीं, जैसा कहता हूं करो। खालू मकबूल को भी अपनी बेइज्जती पर गुस्सा था। उन्होंने चुपके से बड़ी खाला से राब्ता करके उनको उकसाया कि बेटी का साथ दो, मैं सजल और अख्तर की शादी करा देता हूं, देखता हूं कि तुम्हारा हट धर्म शौहर क्या कर लेता है। पहले तो सजल राजी नहीं थी, फिर नाना के समझाने पर उसने अपने बाप के घर को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया और नाना के पास चली गई। एक खत अपने वालिद के नाम लिखकर रखाई कि मेरी गलती, मेरे कसूर को माफ़ कर दिया जाए, मुझे वापस लाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना नाना खुद आपके खिलाफ अदालत में गवाही देंगे। वो मेरा निकाह अख्तर से पढ़ाने और अदालती कार्रवाई करने के बाद हमको दुबई रवाना करेंगे। फिक्र ना कीजिए, खाला ने अपने तरके की तमाम ज़मीन मेरे नाम कर दी है। आपको ज़मीन चाहिए थी ना, वो आपकी बेटी को मिल गई है। बाकी हर किसी ने अपना हक ले लिया है, इसमें आपकी नाराज़ी बेजा है। आपने नाना से बदला लेना है तो ले लीजिएगा। हम तो इस वक्त वतन को खैरबाद कह चुके होंगे, और अगर आपने इस उम्र में मेरी वालिदा को तलाक दी तो उनको संभालने के लिए उनके बेटे मौजूद हैं। वो दिन और आज का दिन सजल से सब ने राब्ता रखा, सिवाय उसके बाप ने, जिसका जिंदगी भर उसको गम रहेगा। तो दोस्तों, कुछ बाप ऐसे भी होते हैं जो जायदाद की खातिर अपनी औलाद की खुशियों को कुर्बान कर देते हैं। फिर उनके साथ ऐसा ही होता है जैसे सजल के बाप के साथ हुआ कि वो बुढ़ापे में अकेला रह गया। अब क्या फ़ायदा जायदाद का जब कोई अपना ना रहा। आप क्या कहते हैं इस बारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।